بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور اس میں ہم آج کریں گے سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 7، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 54 سے 58 تک۔ 5 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے گرامیٹیکلی، اور پھر انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 54 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، الی آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 54 میں توحید الوہیت سے استشہاد کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تخلیق اور حکم دونوں ہی اسی ذات واحد سے ہیں، یعنی وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے حکم اور قدرت سے اس کا نظام سب چلتا ہے۔ جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ تدبیر اور انتظام کی دوسری قوتیں بھی کار فرما ہیں، تخت پر متمکن ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کا بادشاہت پر پوری کائنات پر حکمرانی ہے، اسی کا انصاف چلتا ہے اور وہی خالق و مالک ہے۔ کیونکہ وہی خالق ہے اور مدبر ہے، تمام عالم اسی کے تخت جلال کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دعوت قرآن کی راہ میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اہل ایمان کو دل تنگ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے دور نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 57 اور 58 میں دعوت حق کی ایک مثال دی ہے۔ جب بارش برسنے کو ہوتی ہے تو پہلے بارانی ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی حال ہدایت وحی اور اس کے انقلاب کا ہے۔ پہلے اس کی علامات نمودار ہوتی ہیں، پھر دعوت کی برکتوں سے مردہ دلوں میں زندگی کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ ایسی ہوائیں اگر چلنا شروع ہو جائیں تو باران رحمت کی برکتوں کے نزول کا انتظار کرو، لیکن اس باران رحمت سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین پر کتنا ہی بارش کیوں نہ ہو اور سرسبز کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسی طرح سے دعوت قرآن کی ہدایت سے صرف وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت دعوت قرآن کی استعداد ہے، لیکن جنہوں نے یہ استعداد کھو دی ان کے حصے میں نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہماری آیت تکمیل ہوگی، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہ جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ ان کی سفارش، اور نہ جہنم کا عذاب ان سے چھڑا سکیں گے۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا ہے۔ آگے جو 6 دنوں کا ذکر آیا ہے، فی 6 ایام، سلسلہ تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعے تک جاری رہا۔ ہفتے کے دن عمل تخلیق قطع ہوا، اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطع یعنی کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے،
جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسرا یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا، اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے پھر استوا ان کے معنی بتائے گئے ہیں کہ علو اور استقرار کے ہیں۔ سلف نے بلا کیف اور بلا تشبیہ یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں، نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دی جا سکتی ہے۔ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل کیے اور بلا کیف و تشبیہ بیان کیے ایمان رکھنا ضروری ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ آگے حسیثاً کے معنی بیان کیے گئے ہیں نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور اور نزدیک پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ ہی غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6384 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث 2704 ہے یہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی دعا میں تکلف نہ کیا جائے اور بے جا شرطیں نہ لگائی جائیں، جیسے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے بیٹے نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں، جب میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ ابن مغفل نے فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 96 ہے یہ۔ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ چوتھی چیز یہ بتائی اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہوا اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اپنی ربوبیت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی مزید مثالیں بیان فرما کر اس سے احیاء موتا کا اس بات فرما رہے ہیں۔ بشرن بشیر کی جمع ہے، رحمت سے مراد یہاں مطر یعنی بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں، اس کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں رویدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ان کا حساب لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں علاوازی یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے البلد الطیب سے مراد سریع الفہم اور بلد الخبیث سے مراد کن ذہن، یعنی واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل، قلب مومن یا قلب منافق، یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن پاکیزہ انسان اور واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح آیات الہی کو سن کر
ایمان اور عمل صالح میں مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا دل اس کے برعکس شور زمین کی طرح ہوتا ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی ہے، یا کرتی ہے تو برائے نام، جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اسی کو ایک حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالی نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز ہوتے تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، بھرپور پیداوار کی، اور اس کے برعکس حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہونے دیا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ ہی اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی زمین کے مانند کر دے جو خود بھی سیراب ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم انہی آیات کا لفظی ترجمہ اور گرامیٹیکلی انالیسس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آیت کا آغاز ہو رہا ہے تاکیدی حرف کے ساتھ، انا، بے شک۔ انا حرف ناصبہ ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، یہ یقینی بات ہے۔ رب، رب، کم، تمہارا، تمہارا پروردگار، انا حرف ناصبہ ہے اور رب اس کا اسم منصوب ہے۔ آگے جمع کی ضمیر آ رہی ہے کم، جو کہ اس کا مفعول ہے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا پروردگار، اللہ، اللہ تعالی ہی ہے، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے، جس نے خلق پیدا کیا، خلق یخلق، خلق سے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ السماواتی، آسمانوں، سماعن کی جمع ہے السماوات، والارضی واو عاطفہ ہے، اور الارض زمین کو، فی حرف جارہ ہے، میں ستتی، ستہ کہتے ہیں 6 کو، فی ستتی 6 میں، ایامن دنوں، فی ستتی ایامن 6 دنوں میں، ثم پھر، استوا قرار پکڑا، اس نے قصد کیا یا وہ جا ٹھہرا، وہ سیدھا بیٹھا۔ استوا ان سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہی، استوا یستوی، استوا ان سے۔ علا بھی حرف جارہ ہے، پر، العرشی اس کا اسم مجرور ہے، عرش، علی العرشی عرش پر، یخشی وہ ڈھانک دیتا ہے، وہ ڈال دیتا ہے، اخشا ان سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی۔ اللیلہ رات کو، النہارا دن سے، یطلبہ، یطلبو وہ طلب کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے یا وہ پکڑتا ہے، پیچھے آتا ہے باب نون سے، یہ آتا ہے طلبہ یطلبو، طلبون سے، اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یطلبہ وہ پیچھے آتا ہے اس کے، حسیساً دوڑتا ہوا، یعنی دن آتا ہے رات کے پیچھے اور رات دن کے پیچھے، آگے پھر اور چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ حسیساً کہتے ہیں دوڑتا ہوا، شتاب کرتا ہوا، جلدی سے، حسن سے جس کا معنی کسی کو کسی کام پر ابھارنے اور رغبت دلانے کے ہیں، اور یہ صیغہ صفت کا ہے۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، نجم کی جمع ہے نجوم، مسخرات، مسخر یعنی کام میں لگے ہوئے، تابع فرمانبردار ہوئے، یہ تسخیر ان سے آتا ہے اور اسم مفعول ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ۔
بی امرہی، بھی حرف جارہ ہے اور امرہی اس کا اسم مجرور بن کے آ رہا ہے، یعنی اسی کے حکم سے۔ الا خبردار سنو، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اور الامر حکم ماننا بھی۔ تبارک بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے، یعنی وہ بہت بابرکت ہے۔ تبارکن سے آتا ہے یہ بابرکت ہونا سے، اور ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ تعالی، اس کا اسم فاعل سامنے ظاہر موجود ہے۔ رب رب پروردگار، العالمین جہانوں کا۔ ادعو تم پکارو، دعا یدعو دعوتن سے یہ ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ادعو، ربکم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، تضرعا عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور خفیتاً چپکے چپکے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کس طریقے سے کی جائے۔ ایک تو آپ کے آواز میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے مانگنے میں عاجزی ہو، اور دوسری چیز کہ چپکے چپکے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا چیخ چیخ کے، رو رو کے اپنی طرف سے فریادیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مانگو تو کس طریقے سے مانگو۔ انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ محبت کرتا، نہیں وہ دوست رکھتا، المعتدین حد سے نکل جانے والوں کو، یعنی حق سے ہٹنے والے کو۔ اعتداء ان سے آ رہا ہے اور اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور لا تفسدو مت تم فساد کرو، لائے نہیں ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ ویسے تفسدونا تھا، لائے نہیں کی وجہ سے لا تفسدو ہو گیا۔ فی حرف جارہ ہے میں، الارضی زمین، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت تم فساد کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اور ادعوہ تم پکارو اس کو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور امید رکھتے ہوئے، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر خوف بھی ہو، ڈر ہو، ایک یعنی نہ ڈر ہو کہ کوئی چیز کہ آپ بے دڑک مانگ رہے ہیں کہ بس جو بھی مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے، نہیں، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے نہیں بہتر ہے یہ تو رب جانتا ہے، تو آپ کے اندر اس چیز کا خوف بھی ہو کہ میں کہیں ایسی چیز تو نہیں مانگ رہی جو میرے لیے نامناسب ہے یا میرے لیے ضرر کا سبب بنے۔ وطمعاً اور پوری امید ہو، یعنی توقع ہو، لالچ، ہرس، طمع یطمع سے ہے اور یہ اس کا مصدر ہے طمعاً۔ ان بے شک، رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی، رحمت اللہ یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے ہمارے پاس، ان کا اسم منصوب بن رہا ہے، قریب ہے، من المحسنین، من بھی حرف جارہ ہے سے، المحسنین نیکی کرنے والوں کے، محسن کی جمع ہے اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور ہوا وہی ہے، الذی جو، یرسلو بھیجتا ہے، ارسل یرسلو ارسالون سے ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الریاح ہواؤں کو، ریح کی جمع ہے الریاح، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی درمیان دونوں ہاتھوں، یعنی آگے پہلے سے بھیج دیتا ہے، بین یدئی کہتے ہیں یعنی ایک فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے، پہلا قدم، ایک آگے قدم کیا ہوتا ہے، ہوائیں آتی ہیں اس کے بعد بارش ہوتی ہے، رحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اقلت اٹھا لی جاتی ہیں، اس نے کم سمجھا، اقلت کہتے ہیں جب وہ اٹھا لاتی ہے، اس نے کم سمجھا یعنی اٹھانے میں ہلکا پایا، اقلالن سے ہے جس کے معنی ہلکا سمجھنے اور قلیل پانے کے ہوتے ہیں، اور یہ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سحابن بادلوں کو، ثقالن بھاری، ثقال کہتے ہیں ثقیل، آپ نے لفظ سنا ہو نا، وزنی کو بھاری کو کہتے ہیں، ثقلت بھی اسی سے آتا ہے، سقناہو ہم ہانک دیتے ہیں اس کو، سقنا کہتے ہیں ہم نے ہانک دیا یا ہم ہانک لے گئے، باب نون سے آتا ہے، ساق یسوق سوکن سے اور یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، لبلدن بستی کی طرف، میتن مردہ کے، یعنی بنجر زمین کی طرف،
فَأَنزَلْنَا پھر برساتے ہیں ہم، انزل ینزل انزالوں سے ہے اور یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، بھی اس کے ساتھ، الماء پانی، فَأَخْرَجْنَا پھر اخرجنا نکالتے ہیں ہم، اخرج یخرج اخراجن سے، یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، بھی اس کے ساتھ، من سے، کلی ہر، الثمراتی پھل، کل الثمراتی ہر طرح کے پھل، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، اخرج یخرج اخراجن سے ہے اور یہ بھی نخرج ہے تو یہ بھی فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، الموتا مردوں کو، موتن کی جمع ہے موتا، لعلکم تاکہ تم، تذکرون غور و فکر کرو، تم نصیحت پکڑو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور البلد شہر یعنی زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، نباتہ رویدگی یعنی کھیتی اس کی، خرج یخرج سے ہے، خرجن اس کا مادہ ہے، باب نون سے یہ آتا ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربہ اپنے رب کی، اپنے پروردگار کے، والذی اور جو، خبث خبیث ہے یعنی خراب ہے، جو خراب ہوا، باب کاف سے آتا ہے، کرمن سے، خباثتن سے، وخبثن سے، جس کے معنی خبیث ناپاک ہونے کے ہیں اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یخرجو نہیں نکلتا کچھ، لائن نفی داخل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ابھی پیچھے اوپر آ چکا ہے، اسی کے اوپر لائن نفی داخل ہوا ہے، الا مگر، نکیدن ناقص، نکیدن کہتے ہیں بے فائدہ چیز کو، قلیل النفع یعنی جسے کوئی نفع حاصل نہ ہو سکتا ہو، یعنی جھاڑ پونس وغیرہ جو ہوتی ہے، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، صرف یصرف تصریف سے ہے، نصرف بھی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، الآیاتی آیتوں کو، لقوم لی حرف جارہ ہے، قوم اس کا اسم مجرور، قوم کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر گزار ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں، شکر یشکر شکرن سے ہے، باب نون سے یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، رب میں را مفخم ہے، باقی پر تشدید ہے، سختی کیجئے، کاف کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، الذی میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، خلق میں خا پر ہے، لام باریک ہے، قوف پر ہے، خلق لام کو موٹا نہیں کرنا آپ نے، خلق السماواتی سین کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، آگے سماواتی نہیں کہیں گے، سماواتی، 2 حرکتوں برابر دونوں کو رکھنا ہے، یہاں پہ فتح قائمہ ہے، والارض میں رعب مفخم ہے، دعات بھی، فی 6 فی میں یا مدہ 2 کاؤنٹ کیجیے، آگے تا پہ تشدید، ایامن میں بھی اسی طرح یا پہ تشدید سختی سے ادا کرنا ہے، اور پھر تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، ایامن ثم استوى، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، میم کے اوپر تشدید، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے سین پر حمس ہوگا، واو کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، علی العرش، یہاں پہ را کو مفخم پڑھنا ہے، آگے شین پر تفشی ہوگی، ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، یغشی اللیل، غین کو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، یغشی اللیل،
آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، یغشی اللیل النہار، لئی میں یا لین ہے اور آگے غنہ واجبہ ہے، پھر الف مدہ ہے۔ یطلبہ میں طا پر قلقلہ کریں گے، قوی قلقلہ ہوگا یہاں پہ، آگے ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ حثیثاً ہے، آگے لا آ رہا ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو حثیثا ہو جائے گا، وقف ابدال کر لیں گے، یعنی جسٹ ہم مد عوض کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والشمسہ میں بھی اسی طرح سے ہم نے شین کے اوپر تشدید ہے، میم ساکن ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفوی ہے، اگر آپ نے حثیثاً والشمسہ پڑھنا ہے تو پھر تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ والقمر، قاف پر پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے، والنجوم، نون کے اوپر غنہ واجبہ کر کے ہونٹوں کو گول کیجئے، اوپر ضمہ ہے، والنجوم، جو میں بھی واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، مسخرات بامرہ، خاء کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ہے، سختی کیجئے، را بھی مفخم پڑھی جائے گی، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے تنوین کا قاعدہ اقلاب ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ امرہی میں میم ساکن کا اظہار شفوی ہے، را باریک پڑھی جائے گی اور آگے وقف مطلق ہے، اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر اس کو سٹاپ کر دیں گے، امرہ، ہا کی آواز کے ساتھ۔ اگر آپ آگے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر بی امرہ الا، کیونکہ پھر مد صلہ کبریٰ بن جائے گی، آگے حمزہ آ رہا ہے، ہائے صلہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اگر ملائیں گے تو پھر ملانے کی کنڈیشن میں آپ یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ الا لہ الخلق میں بھی اسی طرح سے لام جہاں جہاں ساکن آ رہے ہیں آپ نے جھٹکا نہیں دینا، اس کو سٹاپ کرنا ہے، ہل خل ایسے نہیں پڑھنا، لہ الخلق والامر، میم کو ساکن کر دیں گے، یہاں پہ اظہار شفیع ہے، آگے را بھی مفخم ہے، سٹاپ کرنا ہے تو پھر را پر پڑھی جائے گی، ویسے بھی پر ہے کیونکہ رائے مضمومہ ہے۔ تبارک اللہ میں را مفخم ہے، آگے اس میں جلالہ کو بھی پر پڑھیں گے، اور رب العالمین را مفخم ہے، باقی پر تشدید ادا کریں گے، آگے عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے فتحہ قائمہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، اور آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی، یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کر لینا ہے، رب العالمین۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 55 دیکھیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ادعو میں ذرا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، انڈر لائن کر لیں اس کو، یہاں پہ آپ نے حمزہ کی ساؤنڈ اور عین میں فرق کرنا ہے، اد اور عو، عین وسط حلق سے نکلے گا جبکہ حمزہ جو ہے وہ منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دال کے اوپر قلقلہ کر لینا ہے، اور عو میں آپ نے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، ادعوا ربکم، میم ساکن ہے، اظہار شفیع کیجئے، تضرعا وخفیۃ ہے، یہاں پہ وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ہم گول تا کو ہا میں بدل دیں گے، ضاد بھی پر پڑھنا ہے، را بھی پر پڑھنا ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کر لیں گے، آگے خا کو بھی پر پڑھیں گے، فا کے اوپر حمس ہوگا اور تائے مربوطہ ہے، یہاں پہ تو ہم وقف ابدال کر لیں گے، انہو میں غنہ واجبہ ہے اور مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، لا یحب المعتدین میں بھی ہا وسط حلق سے، آگے عین بھی وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے، اس کو جھٹکا نہیں دینا ہے، آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 56 دیکھیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ولا میں الف مدہ
तुफ में फा पर हमस होगा और आगे दू में वाव मद्दा, अलिफ मद्दा वाव मद्दा पे 2 काउंट कीजिए। फिल अर्दी में रो मुफखम दौद मुफखम पढ़ा जाएगा। बादा में आइन को आपने झटका नहीं देना, बादा नहीं कहना, बादा थोड़ा सा मुंह खोलें ताकि आइन वस्ते हलक में ले जाके स्टॉप कर दें। इस्लाहिहा में, इस्लाहिहा में स्वाद को पुर पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है। हा और हा दोनों में फ़र्क करना है। इस्लाहिहा हा अक्से हलक से अदा होगा। वदऊहु खौफन व तमआ, खौ में खौ को पुर पढ़ते हुए आपने आगे वाव लीन अदा करनी है। आगे तनवीन का कायदा इदगाम मअल गुन्ना है, त्वा को भी पुर पढ़ना है और तमअन है। अगर वक्फे मतलब पे आपने वक्फ करना है तो फिर व तमआ वक्फे इब्दाल कर लेंगे, एक अलिफ बराबर इसको लंबा करना है। इन्न में वही कुन्ने वाजिबा, रहमतल्लाहि हा वस्ते हलक में ले जाके स्टॉप करेंगे, हमस होगा इस पर। आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। करीबुम में कौफ को पुर पढ़ना है, रा बारीक पढ़ते हुए या मद्दा अदा कीजिए और तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना है, यहाँ पे 2 काउंट कर लेंगे। करीबुम मिनल मुहसिनीन, मुह हा वस्ते हलक में ले जाके स्टॉप करेंगे। आगे या मद्दा के बाद हम वक्फ कर रहे हैं तो मदारिस वक्फी होगी, 6 काउंट कर लेंगे। तर्जुमा देखिए। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना और अल्लाह से खौफ करते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत नेकी करने वालों से करीब है, बेशक। आयत नंबर 57 देखिए। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिह हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यितिन फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लिस समरात कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। वहुवल्लज़ी में वही ज़ाल को नरमी से पढ़ते हुए या मद्दा अदा करेंगे। युरसिलुर रियाह में रॉ मुफ़ख़म है पहले और बाद में जो तशदीद वाली रॉ कसरा के साथ आ रही है वो बारीक पढ़ी जाएगी, वो मुरक्कक है। आगे बुश्रम बैना में शीन के ऊपर तफशी होगी, रॉ मुफ़ख़म पढ़ते हुए तनवीन का कायदा इक़लाब करेंगे, 2 काउंट कर लेना है। बैना में यालीन है, यदई में भी यालीन है। रहमती ही है, अगर आपने वक़फ़ करना है तो रहमतीह, सिर्फ रहमती के कर वक़फ़ ना किया करें, फिर हा की साउंड लेकर आनी है अक्से हलक से। हत्ता में और इज़ा में मद्दे मुनफ़सिल जायज़ है, 4 काउंट कर लीजिए। अक़ल्लत में क़ौफ को पुर पढ़ना है लेकिन लाम को सिर्फ आपने तशदीद अदा करनी है, लाम को मोटा नहीं करना। अक़ल्लत नहीं कहना आपने, अक़ल्लत, अक़ल्लत ता पर हमस होगा। सहाबन सिक़ालन दोनों जगहों पे इख़्फ़ा की हो रहा है, तनवीन का कायदा। सुक़नाहु में क़ौफ पर कलकला होगा जो कि कभी किया जाएगा। आगे लिबलदिम मय्यितिन में पहले तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना है, 2 काउंट करेंगे। आगे इख़्फ़ा की है दोनों जगह, फिर फ़अंज़लना में भी ये इख़्फ़ा की ही हो रहा है, 2 काउंट करेंगे। अंज़लना नहीं कहना आपने, अलिफ मद्दा है पूरा अदा कीजिए। अंज़लना फ़अंज़लना बिहिल माअ में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट कर लेंगे। फ़अख़रजना में ख़ा मुफ़ख़म है, यहाँ भी हम इसको हमस होगा तो पुर भी पढ़ना है, अदना हलक से अदा करना है इसको। रॉ भी पुर पढ़ी जाएगी, आगे जीम के ऊपर कलकला होगा और नून अलिफ ना है, अलिफ मद्दा अदा करेंगे, 2 काउंट कर लेना है। बिही में मद्दे सिला सुग़रा है, 2 काउंट करेंगे। मिन कुल्लिस समराती है, यहाँ पे नून साकिन का कायदा इख़्फ़ा की है, 2 काउंट करें। और आगे कुल्लिस समराती सा पर तशदीद है, यहाँ पर आपने बगैर सीटी की आवाज़ के इसको अदा करना है। रॉ मुफ़ख़म पढ़ते हुए 2 काउंट कीजिए। आखिर पर अगर वक़फ़ करना है आपने, वक़फ़ मुतलक है तो आप समारात फिर ता पर हमस होकर मिला के पढ़ना है तो समाराती पढ़ा जाएगा। कज़ालिका में भी दाल को नरमी से पढ़ते हुए फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए। नुख़रिजुल मौता में खौ को पुर पढ़ना है, आगे रा बारीक है, आगे मीम के साथ देखिए वाओ लीन बन रहा है, मीम वाओ माऊ माऊ ता, इसको मौता नहीं कहना। नुख़रिजुल मौता
مؤ تا میں واو لین ہے اور پھر تا میں فتح قائمہ، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ لعلکم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، تذکرون ہے، یہاں پہ ہم کاف کے اوپر پہلے تشدید ادا کریں گے، راؤ کو مفخم پڑھتے ہوئے مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تذکرون، ترجمہ دیکھیے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے می برساتے ہیں، پھر می سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 58 دیکھیے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ میں طا تشدید والا ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا تو آپ کو اوپر پڑھنا ہے، آگے یا بھی تشدید والی ہے، یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے لیکن اس کو جیم یا شین میں کنورٹ نہیں کرنا، تشین نہیں کہنا آپ نے۔ والبلد الطیب، یا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، آگے یخرج میں وہی خا اور را پر پڑھا جائے گا، نباتہ میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، باذن میں دال کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ربہ میں ہائی صلہ ہے یہاں پہ تو مد صلہ صغریٰ کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ والذی خبث میں خاپر ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، لا یخرج میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، الا میں اور لا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، نکیدن ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، اگر آپ نے وقف مطلق کے پر سٹاپ کرنا ہے تو نکیدہ، بس صرف آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کذالک نصرف الآیات، صاد کو پر پڑھنا ہے لیکن را باریک پڑھی جائے گی، رائے مکسورہ ہے تشدید والی، آگے آیاتی نہیں کہیں گے، آیاتی، فتح قائمہ ہے دونوں کے اوپر، دونوں کی مقدار برابر رکھیے گا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لِقَوْمٍ یشکرون، قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو لین ادا کرنا ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، شین کے اوپر تفشی ہوگی، کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہون کول کر لیجئے، آگے واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ لِقَوْمٍ یشکرون، ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے، اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، مطلب وہی آیات ہیں، وہی احکام ہیں، لیکن ایک نئے انداز میں، ہر پارے میں آپ دیکھیے پہلے پارے سے ہم نے آغاز کیا اور وہی باتیں ہیں، وہی حکم اللہ تعالیٰ کے، لیکن مختلف انداز کے ساتھ سامنے پیش آتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے انابت رکھتے ہیں، اس کا شوق رکھتے ہیں، اس سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مختلف انداز میں ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مختلف انداز میں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ انسان کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ وباللہ توفیقی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا یہاں پر آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، اب اس کو ایک بار پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔